آ جائیں بھائی یہاں پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہو چکی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک ہی دن کے بعد وہ مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب برات۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر عبادت کرنے کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا، یہ بے بنیاد ہے۔ بلکہ ہمارے بعض بھائیوں نے تو اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رات کی حقیقت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میری آپ سے ایک مختصر سی گزارش ہے، وہ یہ کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر نہ ہو، احادیث مبارکہ کے اندر نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار میں نہ ہو، تابعین تبع تابعین کے حالات میں نہ ہو، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ گڑھ کر، اپنی جانب سے کوئی ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہوتا، بلکہ دین نام ہوتا ہے اتباع کا۔ کس کی اتباع؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے پیارے اصحاب کی اتباع، تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر حقیقت میں یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو یقیناً اس رات کی اہمیت کو، اس رات کی فضیلت کو خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں،
اور انہی احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں نے یہ فرما دیا کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضرات محدثین اور فقہائے کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو اور اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث مبارکہ سے ہو جائے تو پھر اس کی وہ کمزوری دور ہو جاتی۔ اور میں نے آپ کو بتایا 1-2 نہیں، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ مروی، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ان میں میرے پیارے بھائیوں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان میں میرے پیارے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور جو احادیث ہیں وہ تفسیر کی مایہ ناز کتاب ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، اسی طرح قرآن مقدس کی دوسری تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اسی طرح بڑی معتبر تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، اسی طرح احادیث کی معتبر کتابیں ہیں ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف۔ یہ کچھ کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ورنہ بہت کتابوں کے اندر ہیں، جیسے الترغیب والترہیب ہے، مجمع الزوائد ہیں۔ ان تمام کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ لہٰذا دیکھیں جس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ موجود ہوں اور احادیث مبارکہ کی اس قدر کتابوں کے اندر موجود ہوں، اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا، اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا، یہ میرے پیارے بھائیوں کہاں کا انصاف ہے؟ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ امت مسلمہ کا جو خیر القرون طبقہ ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اسی طرح تابعین، تبع تابعین کا دور۔ اس دور کے اندر بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت عطا ابن یسار علیہ الرحمہ، یہ فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ شب قدر کے بعد کوئی بھی رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات سے زیادہ افضل نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا، بے بنیاد کہنا یہ درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات بڑی ہی فضیلت والی ہے، اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں اجر و ثواب کا حامل ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات درست ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ اس طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے ہمارے بعض بھائیوں نے اپنی جانب سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس رات کے اندر اتنی رکعت نمازیں پڑھیں اور پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں۔ یہ بات میرے پیارے بھائیوں ثابت بھی نہیں اور درست بھی نہیں۔ دیکھیں آپ اس رات کے اندر نفلی عبادتیں جس قدر بھی کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ آپ اس رات کے اندر جس قدر نفلی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں وہ دیجیے۔ آپ اس رات کے اندر نفلی نمازیں پڑھیں، آپ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کریں،
آپ اس رات کے اندر تسبیحات پڑھیں، آپ اس رات کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کریں، آپ اس رات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود بھیجیں، اور سب سے خاص بات، آپ اس رات کے اندر جتنا بھی زیادہ ہو سکے اتنا ہی زیادہ توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العزت کے دربار میں خوب روئیں، اللہ رب العزت کے دربار میں خوب گڑ گڑائیں، اپنی پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں اس رات کے اندر میرے پیارے بھائیوں انجام دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ نہیں جی مولانا، اس رات کے اندر تو عبادت کا خاص طریقہ مقرر ہے، تو ہمیں اس کی یہ بات میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح تسلیم نہیں۔ اسی طرح دیکھیں اس رات کے اندر ایک عمل اور ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، اسی طرح مسند احمد ابن حنبل وغیرہ کے اندر موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، اس لیے ہمارے بہت سے بھائی اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ اس رات میں قبرستان ضرور جایا جائے۔ اس سلسلے میں بھی میرے پیارے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ۔ آپ ایک بات کہا کرتے تھے اور بڑی اچھی بات، آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، نہ تو اس سے آگے بڑھایا جائے اور نہ ہی اس درجے اور مقام سے پیچھے ہٹایا جائے۔ اس لیے دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، میرے پیارے بھائیوں صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے، لہٰذا آپ بھی اپنی پوری زندگی کے اندر اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں تو ٹھیک، لیکن باقاعدہ ہر شب برات میں جانا، باقاعدہ ہر سال جانا اور ہر سال جانے کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کا التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان کے اندر داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہوگی ہی نہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں در حقیقت اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی بھائی کبھی بھی اس رات کے اندر اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو اس کا یہ عمل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ کبھی نہ بھی جائیں، اس سال چلے گئے، ایک دو سال نہ جائیں، اس کے بعد چلے جائیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پابندی نہ کریں، اہتمام نہ کریں، التزام نہ کریں۔ یہ حقیقت میں میرے پیارے بھائیوں دین کی سمجھ والی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، ہمارے مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے
کہ ہمارے بعض بھائی اس رات کے اندر اور اسی طرح شب قدر کے اندر نفلوں کی بھی جماعت کرنے لگے۔ پہلے صرف شبینہ با جماعت ہوا کرتا تھا، اب سننے میں آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی بھی طرح ثابت نہیں، جائز نہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک اصول سمجھ لیں، اور یہ اصول میرا اپنا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت پڑھنی ثابت ہیں، جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، استسقاء کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر پر ادا کرے۔ یاد رکھیں صرف فرض نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر صرف افضل ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ انسان مسجد کے اندر جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن سنت اور نفلوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ جب فقہائے کرام نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے سنتیں پڑھتے ہی نہیں بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ فرما دیا کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اپنے گھر میں جا کر سنتیں نہیں پڑھوں گا، اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا کر لے، اور اگر گھر میں پڑھ سکتا ہو تو پھر بہتر ہے گھر میں جا کر کے ادا کرے۔ لیکن دیکھیں نوافل کے بارے میں تو تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا کر کے پڑھنا ہی افضل ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے پیارے بھائیوں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا، عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں ایک کتاب ہے فوائد الفوائد، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں میر حسن دہلوی علیہ الرحمہ۔ آپ نے اس کتاب کے اندر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات جمع کیے۔ آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ تھی، یعنی اسی مہینے کی 25 تاریخ تھی۔ ہم لوگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ کے دربار میں شب برات کے اندر قیام اور قرآن خوانی کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا جو اس رات کے اندر مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں اکٹھے ہو کر کے عبادت انجام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر مسجدوں میں نہ جائے اور اپنے گھر کے اندر رہ کر کے عبادت کر لے تو کیسا ہے؟ اس پر حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے سننے کا ہے، سمجھنے کا ہے اور یقین جانے عبرت حاصل کرنے کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر اپنے گھر کے اندر رہ کر قرآن مقدس کا ایک پارہ پڑھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں جا کر کے پورا قرآن کریم مکمل کرے۔ کیونکہ یاد رکھیں نفلی عبادت اپنے گھر کے اندر افضل ہے، اور نفلی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور تیسرا ہمارے درمیان میں کوئی نہ آئے۔ آپ کبھی تنہائی کے اندر میرے پیارے بھائیوں نفلی عبادت کر کے دیکھیں، اس وقت آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پتہ بھی چلے گا کہ نفلی عبادت کا اصل لطف اور اصل مزہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور تیسرا ہمارے درمیان میں بالکل نہ آئے۔ اور آپ اگر مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو کر کے عبادت کریں گے تو یقین جانیں یہ کیفیت پھر حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ سے نواز دے۔ بہرحال دیکھیں شروع میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ شب برات فضیلت والی رات ہے،
اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس رات کے اندر جو بھی عبادت کر لیں وہ کم ہی کم ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ بس اتنا کریں کہ جتنا ہو سکے تنہائی کے اندر رہ کر کے عبادت کریں۔ اس کے علاوہ اور جو بدعات خرافات ہم نے اپنی طرف سے لگا لی، جیسے حلوہ ہے، تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آتش بازی ہے، تو آتش بازی کا شب برات سے میرے پیارے بھائیوں کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرتے ہیں، خوب لائٹیں جلاتے ہیں، تو یقین جانیں اس کا بھی شب برات سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، ورنہ ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا۔ بس بہت مختصر انداز میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے یہ دیکھا کہ اس رات اللہ رب العزت اتنے انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال تھے۔ اس لیے شیطان نے سوچا کہ اگر بھائی اتنے سارے انسانوں کی مغفرت ہو گئی تو پھر تو میں لٹ گیا، پھر تو میں برباد ہو گیا، میرے سارے سال کی محنت چلی گئی۔ اس لیے اس نے ہمیں یہ کام سکھا دیا کہ ان راتوں میں عبادت کرو نہ کرو حلوے ضرور بناؤ، ان راتوں میں عبادت کرو نہ کرو آتش بازی ضرور کرو، اپنے گھروں کے اندر چراغاں ضرور کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں ایسے کام نہ کریں، فقط وہ کام کریں جو کرنے کے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔